شوہر کے کورٹ سے ملنے والا وہ دوسرا فون جس کا پاس ورڈ مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ 3 سال ہو گئے تھے اور ہماری پسند کی شادی تھی۔ ایک رات ان کے سوتے ہی میں نے ان کا انگوٹھا لگا کر لاک کھولا۔ گیلری میں موجود تصاویر کسی غیر عورت کی نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن کی تھیں، جو 2 سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے تصویر کی تاریخ دیکھی۔ وہ کل شام، دسمبر کی یہ رات اپنے دامن میں بلا کی خنکی اور وحشت لیے ہوئے تھی۔ باہر موسلا دھار بارش کا شور تھا جو کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہا تھا، مگر میرے اندر جو طوفان برپا تھا اس کے سامنے باہر کی یہ طوفانی رات بالکل ہیچ تھی۔ کمرے میں دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک کسی ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر برس رہی تھی، اور میرے سامنے بستر پر میرے شوہر احمر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کا سینہ آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص اپنے سینے میں کوئی ایسا راز چھپا سکتا ہے جو میری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا دے۔ مگر انسان کا چہرہ اتنی بڑی دھوکہ دہی کی جگہ ہے، یہ مجھے آج محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال بیت چکے تھے اور یہ 3 سال محبت، اعتماد اور سکون کی ایک ایسی مثال تھی کہ خاندان والے ہماری مثالیں دیا کرتے تھے۔ احمر نے مجھے وہ مان دیا تھا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے ان کے رویے میں آنے والی تبدیلیوں نے میری چھٹی حس کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ اکثر گمسم رہنے لگے تھے، ان کی آنکھوں میں جو چمک مجھے دیکھ کر ابھرتی تھی اب وہاں ہوائیاں اڑتی رہتی تھی۔ وہ گھر آتے تو تھکے ہارے ہوتے اور میرے سوالوں کا جواب دینے سے کتراتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے دل کا حال جان سکوں، مگر انہوں نے ہمیشہ کاروباری پریشانی کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور میں نادان ان کی باتوں پر یقین کرتی رہی کیونکہ میرا ان پر اندھا اعتماد تھا۔ مگر آج رات قدرت نے شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ میری آنکھوں پر بندھی اعتماد کی پٹی کھل جانی چاہیے۔ احمر جب گھر آئے تو وہ بارش میں بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ ان کا لباس پانی سے شرابور تھا اور وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں خشک تولیہ دیا اور ان کے لیے گرم چائے بنائی۔ وہ چائے پیتے ہی بنا کچھ کھائے بستر پر گر گئے اور پلک چپکتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ میں ان کے بھیگے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی تاکہ کمرہ صاف کر سکوں۔ میں نے ان کا بھاری اوور کوٹ اٹھایا جو پانی جذب کرنے کی وجہ سے مزید وزنی ہو چکا تھا۔ میں اسے ہینگر میں لٹکانے ہی والی تھی کہ مجھے اس کی اندرونی جیب میں کسی سخت چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا ماتھا ٹھنکا کیونکہ احمر اپنی جیبوں میں سوائے بٹوے اور گاڑی کی چابی کے کچھ نہیں رکھتے تھے، اور وہ دونوں چیزیں تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھیں۔ پھر یہ کیا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ کوٹ کی گیلی اور ٹھنڈی جیب میں ڈالا۔ میری انگلیاں ایک دھاتی جسم سے ٹکرائیں اور جب میں نے اسے باہر نکالا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک موبائل فون تھا، ایک ایسا فون جو میں نے احمر کے پاس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جدید دور کا کوئی مہنگا اسمارٹ فون نہیں تھا بلکہ درمیانے درجے کا ایک عام سا ٹچ سکرین موبائل تھا، جس کی سکرین پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اور اس کا باڈی کور بھی پرانا ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ احمر کے پاس تو اپنا ایک بہترین فون موجود تھا جو اس وقت بھی ان کے سرہانے چارجنگ پر لگا ہوا تھا، تو پھر یہ دوسرا فون کس کے لیے اور یہ اس طرح کوٹ کی خفیہ جیب میں کیوں چھپایا گیا تھا؟ ہزاروں وسوسوں نے میرے دماغ پر یلغار کر دی۔ کیا احمر کا کسی اور عورت سے رابطہ ہے؟ کیا وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟
یہ وہ سوال تھے جو کسی بھی بیوی کے لیے موت سے کم نہیں ہوتے۔ میں وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور اس فون کو اپنے ہاتھوں میں پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ فون بالکل خاموش تھا، جیسے اپنے اندر کئی طوفان چھپائے بیٹھا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا پاور بٹن دبایا، اسکرین روشن ہو گئی، مگر سامنے پاس ورڈ کی رکاوٹ کھڑی تھی۔ مجھے احمر کے ہر پاس ورڈ کا علم تھا، ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر ای میل تک سب کچھ میرے سامنے کھلا تھا، مگر جب میں نے ان کے موبائل کے ہندسے ملائے تو اسکرین پر غلط پاس ورڈ کا پیغام آ گیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ فون واقعی مجھ سے چھپایا گیا تھا، اور اس کا پاس ورڈ بھی ایسا تھا جو کہ میری سوچ سے باہر تھا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، ہماری شادی کی تاریخ ملائی مگر ناکامی ہوئی۔ میں نے احمر کی پیدائش ملائی مگر فون نہ کھلا۔ میں بے بسی سے اس روشن سکرین کو تکنے لگی جو میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف میرا اعتماد تھا جو کہہ رہا تھا کہ احمر پر شک مت کرو، شاید یہ فون ان کے کسی دوست کا ہو یا شاید انہیں کہیں سے ملا ہو، مگر دوسری طرف دلائل تھے کہ اگر یہ دوست کا ہوتا تو کوٹ کی خفیہ جیب میں کیوں ہوتا، اور اگر کہیں سے ملا ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتے۔ وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ پھر آج یہ پردہ کیوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور باہر بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک میرے اندر کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ مجھے اچانک لگا کہ میں اس کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرے ماضی کے سائے بھی موجود ہیں۔ میرا ماضی جو بہت دردناک تھا، میری چھوٹی بہن زویا کا ماضی۔ زویا میری لاڈلی بہن تھی۔ ہم دونوں میں جسم اور روح کا رشتہ تھا، مگر 2 سال پہلے اس نے جو کیا، اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ زویا گھر سے بھاگ گئی تھی ایک ایسی رات جب ہم سب سو رہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور ہمارے مان کو روند کر کسی نامعلوم شخص کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس واقعے نے میرے بوڑھے والدین کی کمر توڑ دی تھی۔ بابا جو علاقے میں عزت دار سمجھے جاتے تھے، لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے تھے، اور امی تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس قیامت کی گھڑی میں اگر کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا تو وہ احمر تھے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میرے والدین کا بھی بیٹا بن کر سہارا بنے۔ انہوں نے سماج کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے شادی کی، اور مجھے یہ احساس دلایا کہ زویا کے گناہ کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ میں احمر کی اس محبت کی مرکوز تھی۔ میں انہیں دیوتا کی طرح پوجتی تھی۔ زویا کے جانے کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ میں احمر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے انہیں تکلیف ہو، مگر آج اسی احمر کے کوٹ سے ملنے والے اس پھول نے مجھے شک کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میں احمر کو جگا کر پوچھ لوں، مگر اگر میری سوچ غلط نکلی تو ان کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی کہ ان کی بیوی ان پر شک کرتی ہے، اور اگر میری سوچ صحیح نکلی تو کیا میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہوں؟ میں کشمکش کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، کبھی فون رکھ دیتی، کبھی دوبارہ اٹھا لیتی۔ اچانک میری نظر فون کے پچھلے حصے پر پڑی جہاں انگلی کے نشان کا سینسر موجود تھا۔ ایک امید کی کرن جاگی اور ساتھ ہی ایک خطرناک خیال میرے ذہن میں آیا۔ احمر گہری نیند میں تھے اور ان کا دایاں ہاتھ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اگر میں آہستگی سے ان کا انگوٹھا اس سینسر پر رکھ دوں تو شاید فون کھل جائے۔ یہ ایک چوری تھی، یہ خیانت تھی، یہ ایک بیوی کے لیے انتہا گری پڑی حرکت تھی، مگر شک کا زہر میری رگوں پے میں سرایت کر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کر کے رہوں گی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، میرے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں
بستر کے قریب گئی۔ احمر کے چہرے پر سکون تھا جو میرے لیے اذیت ناک تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، میری سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائیں۔ اگر وہ جاگ گئے تو میں کیا جواز پیش کروں گی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ تم غلط کر رہی ہو، مگر سچ جاننے کی تڑپ نے ضمیر کی آواز دبا دی۔ میں نے بڑی احتیاط سے فون کا سینسر ان کے انگوٹھے سے مس کیا۔ ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی اور فون ان لاک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ان کا فون ہاتھ چھوڑا اور فون کو سینے سے لگا کر واپس کرسی کی طرف بھاگی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا خزانہ چوری کر لیا ہو یا کوئی جرم کر لیا ہو۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، حالانکہ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں تاکہ خود کو پرسکون کر سکوں۔ فون اب میرے قبضے میں تھا اور اس کے راز میرے سامنے کھلنے کے لیے تیار تھے۔ سکرین پر چند پیس کے آئیکن نظر آ رہے تھے۔ کوئی واٹس ایپ یا سوشل میڈیا ایپ سامنے نہیں تھی، صرف بنیادی ایپس تھی۔ میں نے سب سے پہلے پیغامات کا خانہ کھولا، مگر وہاں کوئی پیغام نہیں تھا۔ ان باکس بالکل خالی تھے، جیسے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہو۔ پھر میں نے کال لاگز چیک کیے، وہاں بھی ویرانی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فون استعمال ہو رہا ہو اور کوئی ریکارڈ نہ ہو؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ احمر بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے اور ہر ثبوت مٹا رہے تھے۔ اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اب صرف ایک جگہ بچی تھی جہاں سے مجھے کچھ مل سکتا تھا، اور وہ تھی گیلری، یعنی تصاویر کا فولڈر۔ میرا ہاتھ تصاویر کے آئیکن پر جا کر رک گیا۔ ایک انجانا خوف مجھے روک رہا تھا، جیسے میرا چھٹا احساس مجھے خبردار کر رہا ہو کہ اس دروازے کو مت کھولو، ورنہ جو کچھ سامنے آئے گا وہ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ مگر انسان فطرتاً متجسس ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک دعا مانگی اور پھر کانپتی انگلی سے گیلری پر کلک کر دیا۔ سکرین پر تصاویر کا ایک سلسلہ نمودار ہوا۔ پہلی نظر میں تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ تصاویر دھندلی تھیں اور کم روشنی میں لی گئی تھیں۔ مگر جب میں نے پہلی تصویر کو کھول کر زوم کیا تو میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی، اور میں نے بے اختیار اپنا منہ ہاتھ پر رکھ لیا تاکہ آواز باہر نہ نکلے۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور کمرے کی چھت گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تصویر کسی غیر ملکی عورت کی نہیں تھی، کسی ماڈرن کی نہیں تھی، نہ ہی کسی ایسی عورت کی تھی جسے میں نہ جانتی ہوں۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ نقوش، سب میرے اپنے تھے۔ وہ میری اپنی سگی بہن زویا تھی۔ ہاں، وہی زویا جو 2 سال پہلے مر چکی تھی، ہمارے لیے، جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، جس کا نام ہمارے گھر میں گالی بن چکا تھا۔ اس زویا کی تصویر احمر کے خفیہ فون میں کیا کر رہی تھی؟ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، مگر تصویر جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ زویا ہی تھی، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ زویا نہیں تھی، وہ گھر سے بن سنور کر نکلی تھی۔ تصویر میں نظر آنے والی لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، گال پچکے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر خشکی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اس نے بہت پرانے اور میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کسی ٹوٹی چارپائی پر بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو ویرانی اور مایوسی تھی، وہ کسی بھی پتھر دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ مگر سوال یہ نہیں تھا کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ تصویر احمر کے پاس کہاں سے آئی؟ کیا احمر زویا سے ملتے رہے ہیں؟
کیا احمر کو پتہ تھا کہ زویا کہاں ہے؟ کیا یہ سب احمر کی سازش تھی؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال سانپوں کی طرح بل کھانے لگے۔ میں نے جلدی سے انگلی سائڈ کر کے اگلی تصویر دیکھی۔ اس میں زویا زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کچھ روکھا سوکھا کھانا رکھا تھا۔ اگلی تصویر میں وہ ایک بوسیدہ کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ہر تصویر ایک نئی داستان سنا رہی تھی اور ہر تصویر میں زویا کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ تصاویر پرانی ہیں، شاید یہ اس وقت کی ہیں جب وہ نئی نئی بھاگی تھی، یا شاید احمر کو یہ تصاویر کسی نے بھیجی ہیں تاکہ انہیں بلیک میل کر سکے۔ مگر جب میری نظر تصویر کی تفصیلات یعنی تاریخ اور وقت پر پڑی تو میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرا خون جیسے جمسا گیا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت فون پر ڈھیلی پڑ گئی اور فون میری گود میں جا گرا۔ میں نے دوبارہ اٹھا کر دیکھا کہ شاید پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، مگر سکرین پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، کل شام 5:30۔ جی ہاں، یہ کوئی پرانی یادیں نہیں تھیں، یہ ماضی کا قصہ نہیں تھا۔ یہ تصویر کل شام کی تھی جب احمر نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک ضروری میٹنگ میں جا رہے ہیں۔ تو وہ دراصل زویا کے پاس تھے اور تصویر کا پس منظر بتا رہا تھا کہ وہ شہر کا کوئی پوش علاقہ نہیں، بلکہ وہ بدنام زمانہ کچی آبادی ہے جہاں شریف لوگ دن کی روشنی میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ احمر کل شام زویا کے پاس تھے، اس کا مطلب ہے زویا زندہ ہے، اسی شہر میں ہے اور احمر اس سے رابطے میں ہیں، اور یہ رابطہ 1-2 دن کا نہیں لگتا، کیونکہ تصاویر کی تعداد بتا رہی تھی کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ مگر کیوں؟ احمر نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ وہ تو زویا سے اتنی نفرت کرتے تھے جتنی میں یا میرے والدین کرتے تھے۔ وہ تو زویا کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ اس کے پاس کیا کر رہے تھے؟ اور ان تصاویر میں زویا کی حالت ایسی کیوں تھی جیسے وہ کسی قید میں ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں ہو؟ ایک عجب سی وحشت نے مجھے گھیر لیا۔ کیا احمر کا زویا کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ یہ خیال آتے ہی مجھے گھن آنے لگی۔ نہیں احمر، ایسے نہیں ہے، میرا دل چیخا، مگر دماغ نے کہا کہ اگر ایسے نہیں ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ مرد کی فطرت کا کیا بھروسہ؟ اور پھر زویا جیسی خوبصورت لڑکی چاہے جس حال میں بھی ہو مرد کو لبھا ہی لیتی ہے۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری محبت، میری وفاداری اور میرا مان سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ میں نے ایک نظر احمر پر ڈالی جو ابھی بھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے ان کے معصوم چہرے پر اب مکاری کا نقاب دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا جی چاہا کہ انہیں ابھی جھنجھوڑ کر اٹھاؤں اور پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا کھیل ہے جو تم نے میرے ساتھ کھیلا؟ تم میری ہی بہن کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ میرے اندر کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں بس تصویر کو تکتی رہی جس میں زویا کی ویران آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں اور نیچے کل کی تاریخ منہ چڑھا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ زویا کا زندہ ہونا اور احمر کا اس سے ملنا، یہ دو ایسی حقیقتیں تھیں جنہوں نے میری دنیا الٹ پلٹ کر دی تھی۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں خاموش رہوں اور خود کو دھوکے میں رکھوں، یا پھر اس سچ کی تہ تک پہنچوں جہاں اس کے لیے مجھے اپنی بقیہ زندگی داؤ پر ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اور اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں جان کر رہوں گی کہ کل شام اس کچی آبادی کے ٹوٹے ہوئے مکان میں کیا ہوا تھا اور احمر وہاں کیا کرنے گئے تھے، کیونکہ یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ میری بربادی کا پروانہ، یا پھر شاید کسی بہت بڑے راز کی چابی تھی جو اب میرے ہاتھ لگ چکی تھی اور مجھے اس دروازے کو کھولنا ہی تھا۔
موبائل کی سکرین پر چمکتی ہوئی وہ خوفناک تصویر میری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، اور میرے ذہن میں ایک ایسا بھونچال آ چکا تھا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے، جسم میں خون کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی۔ باہر بارش کا شور اور بجلی کی کڑک اب مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرے اندر کے طوفان کا شور اس سے کہیں زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ میں نے ایک نظر پھر بستر پر پرسکون انداز میں سوئے ہوئے احمر کی طرف ڈالی، اور اس بار میری نظروں میں وہ محبت اور عقیدت نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے تک موجود تھی، بلکہ اب وہاں شک اور نفرت کا ایک ایسا زہر گھل چکا تھا جو میرے پورے وجود کو نیلا کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شخص جو میرے سامنے بے خبر سو رہا ہے وہ میرا مسیحا اور محافظ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا قاتل ہے جس نے میری پیٹھ میں اعتماد کا خنجر گھونپا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اسے جان سے مار دوں یا خود کو ختم کر لوں تاکہ اس اذیت سے نجات مل سکے، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ مرنے سے پہلے مجھے سچ جاننا ہوگا کہ آخر احمر نے ایسا کیوں کیا۔ میری بہن جو ہمارے لیے 2 سال پہلے مر چکی تھی، وہ ان کے لیے زندہ کیسے ہو گئی، اور وہ اس ویران اور خوفناک جگہ پر ان سے کیوں ملتی رہی؟ کیا یہ سب کوئی پرانی محبت تھی یا کوئی نئی سازش؟ غصے اور نفرت کی ایک لہر نے مجھے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور بستر کے قریب جا کر احمر کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا اور چیخی کہ اٹھو احمر اور دیکھو تمہارا گناہ پکڑا گیا ہے۔ احمر ہڑبڑا کر اور گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور انہیں کچھ لمحوں تک سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور میں اس طرح کیوں چیخ رہی ہوں۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ مگر میں نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ موبائل ان کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا، جس کی سکرین پر زویا کی وہ دکھی اور اجڑی ہوئی تصویر ابھی بھی روشن تھی۔ احمر کی نظر جیسے ہی موبائل پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ بالکل فاق ہو گیا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر الفاظ ان کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ ان کا یہ خوف زدہ رد عمل میرے لیے سب سے بڑا ثبوت تھا کہ میری شک کی بنیاد کھوکھلی نہیں تھی اور دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے احمر، یہ زویا تمہارے فون میں کیا کر رہی ہے، اور یہ کل شام کی تصویر ہے، تم کل شام اس کے پاس کیا کر رہے تھے؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری زبان کو تالا لگ گیا ہے یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے؟ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور میرے آنسو میرے گالوں پر سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ احمر نے بستر سے اترنے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میری بات سنو، خدا کے لیے پرسکون ہو جاؤ، تم غلط سمجھ رہی ہو، جیسا تم دیکھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ مگر میں نے انہیں زور سے دھکا دے دیا اور کہا کہ مجھے مت چھونا، میں سب سمجھ چکی ہوں، تم نے اور زویا نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا ہے، تم دونوں کا چکر چل رہا ہے، اور تم نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ تم زویا کے قریب رہ سکو اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا سکو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے جو میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ احمر نے شرمندگی اور دکھ سے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر خاموش رہے۔ کمرے میں صرف میرے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔
انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ اگر تم سچ جاننا ہی چاہتی ہو تو پھر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں کچھ بھی بتاؤں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا اور تم اسے میرا جھوٹ سمجھو گی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ حقیقت کیا ہے اور زویا کس حال میں ہے۔ میں نے نفرت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت جواب چاہیے، میں تمہارے کسی اور دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ مگر احمر نے پہلی بار سختی سے میرا بازو پکڑا اور کہا کہ ضد مت کرو، کپڑے بدلو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی کہ تم نے سچ جاننے کا موقع گنوا دیا اور شاید پھر کبھی تم اپنی بہن کو نہ دیکھ سکو۔ ان کے لہجے میں ایک ایسا یقین، درد اور سچائی تھی جس نے مجھے ایک پل کے لیے خاموش کر دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جھوٹ یا مکر نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اداسی اور مجبوری تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ گھر میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب سو رہے تھے۔ ہم چوروں کی طرح اپنے ہی گھر سے نکلے اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے۔ احمر نے گاڑی سٹارٹ کی اور موسلا دھار بارش میں گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ باہر اندھیرا تھا اور بارش کے قطرے ونڈ سکرین پر ٹکرا کر منظر کو دھندلا کر رہے تھے۔ گاڑی کے اندر موت جیسی خاموشی تھی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا دل ابھی بھی شکوک و شبہات کی آگ میں جل رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں وسوسے چل رہے تھے۔ گاڑی شہر کی روشن اور کشادہ سڑکوں سے نکل کر آہستہ آہستہ پسماندہ، تنگ اور تاریک علاقوں کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دن میں بھی شرافت کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ کچی سڑکیں، ٹوٹے ہوئے مکانات اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اس علاقے کی پہچان تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں کیچڑ اور گندے پانی سے بھری ہوئی تھیں اور گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ احمر مجھے اس ویرانے اور جنگل بیاباں میں کیوں لائے ہیں؟ کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے اور وہ زویا کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار سکیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے کنکیوں سے احمر کی طرف دیکھا، مگر ان کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ تقریباً 40 منٹ کی اذیت ناک مسافت کے بعد احمر نے گاڑی ایک انتہائی تنگ اور اندھیری گلی کے موڑ پر روک دی، جہاں سٹریٹ لائٹس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے ایک بوسیدہ اور پرانا سا مکان نظر آ رہا تھا، جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اینٹیں باہر نکل رہی تھیں۔ دروازہ لکڑی کے تختوں سے جوڑ کر بنایا گیا تھا اور اس پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ احمر نے گاڑی بند کی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ میں سہم گئی اور کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے احمر؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احمر نے کہا کہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب اس دروازے کے پیچھے ہے۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے گاڑی سے اتری۔ کیچڑ اور گندگی نے میرے جوتوں اور کپڑوں کو خراب کر دیا، مگر مجھے اس وقت اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم دونوں اس بوسیدہ مکان کے دروازے تک پہنچے۔ احمر نے جیب سے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، جیسے برسوں سے بند ہوا۔ اندر گپ اندھیرا اور شدید حبس تھا۔ بدبو کے ببکے نے میرا استقبال کیا۔ یہ بدبو سین اور بیماری کی ملی جلی بو تھی۔ احمر نے اپنے فون کی ٹارچ جلائی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔
صحن میں ہر طرف کیچڑ تھا اور سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے احمر کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں خوف سے گر جاؤں گی۔ احمر مجھے لے کر اس کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی ہم کمرے کے دروازے پر پہنچے اور میں نے اندر جھانکا تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا، مگر احمر نے مجھے گرنے سے بچایا اور سہارا دے کر کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ حقیقت جسے میں تم سے چھپا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک وجود پڑا تھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اس کے سارے بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، کپڑے تار تار اور میلے کچیلے تھے اور جسم پر جگہ جگہ نیلے نشانات اور پرانے زخموں کے کھنڈر تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، زویا تھی، میری اپنی سگی بہن زویا، مگر یہ وہ زویا نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ یہ تو کوئی زندہ لاش تھی جس میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر اور روشنی پڑنے پر خوفزدہ ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر سہم گئی جیسے اسے مار پڑنے کا ڈر ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی جیسے وہ ہمیں پہچان نہ پا رہی ہو۔ احمر جلدی سے آگے بڑھے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرو مت زویا، دیکھو کون آیا ہے، تمہاری آپی آئی ہیں۔ میں بت بنی دروازے پر کھڑی تھی، میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ زویا نے جب احمر کی آواز سنی اور پھر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو امنڈ آئے۔ اس نے شرمندگی اور ندامت سے اپنا چہرہ اپنے میلے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ مجھے اس سے بدبو آ رہی تھی، مگر خون کی کشش اور ممتا مجھے اس تک لے گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کمزور کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میرے پیروں میں گر گئی۔ وہ بار بار ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو آپی، میں بہت گندی ہوں، میں نے تم سب کا سر جھکا دیا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے رونے اور اس کی حالت دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میں بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ہم دونوں بہنیں اس بوسیدہ کمرے کے فرش پر بیٹھ کر رو رہی تھیں، مگر ابھی بھی میرے دماغ میں یہ سوال کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور احمر کا اس میں کیا کردار ہے؟ زویا اس جہنم میں کیسے پہنچی اور احمر کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے احمر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو سر جھکائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ تب احمر نے گلا صاف کیا اور اپنی خاموشی توڑی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے جب زویا گھر سے بھاگی تھی تو تمہیں اور سب کو لگتا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے گئی ہے اور کسی شہزادے کے ساتھ گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ گئی تھی وہ کوئی شریف انسان نہیں تھا، بلکہ ایک پیشہ ور مجرم اور جواری تھا۔ اس نے زویا کو محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے شادی کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گیا، مگر شادی کے اگلے ہی دن اس درندے نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ اس نے زویا کے سارے زیورات اور پیسے چھین لیے اور اسے گھر میں قید کر دیا۔ وہ جواری تھا اور اس پر جوئے کے اڈے والوں کا لاکھوں کا قرضہ تھا۔ جب وہ قرضہ نہیں چکا سکا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے قرض دینے والے مافیا کے ساتھ ایک گھناؤنا سودا کر لیا۔ اس ظالم نے اپنی جان بچانے کے لیے زویا کو ان لوگوں کے پاس گروی رکھوا دیا جیسے کوئی بے جان سامان رکھوایا جاتا ہے۔
احمر کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا کہ میرا اپنا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے زویا کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ احمر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ زویا پچھلے 2 سال سے ان درندوں کی قید میں تھی، جہاں اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اسے بھوکا رکھا جاتا تھا، روزانہ مارا پیٹا جاتا تھا، اسے دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی سے رابطہ کیا تو وہ اس کے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے۔ اس لیے زویا نے کبھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی اور ہر لمحہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں 3 مہینے پہلے پتہ چلا جب مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ وہ اسی گروہ کا ایک آدمی تھا جو مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زویا ان کے قبضے میں ہے اور اگر میں نے 50 لاکھ روپے نہیں دیے تو وہ اسے بیچ دیں گے اور اسے ملک سے باہر اسمگل کر دیں گے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں نے اسے مذاق سمجھا، مگر پھر انہوں نے مجھے ثبوت کے طور پر زویا کی تازہ تصاویر اور ویڈیوز بھیجیں، وہی تصاویر جو تم نے میرے فون میں دیکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری دنیا ہل گئی تھی اور میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میں چاہتا تو میں یہ بات تمہیں بتا سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تم اور تمہارے بوڑھے والدین یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہارے والدین پہلے ہی زویا کے غم میں آدھے ہو چکے تھے اور بیمار رہتے تھے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کس جہنم میں ہے اور کس حال میں ہے تو وہ شاید صدمے سے مر جاتے اور تم تو بکھر جاتی اور شاید اپنی جان لے لیتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اکیلے ہی اس مصیبت کا مقابلہ کروں گا اور تمہیں اس زہر سے بچاؤں گا۔ میں نے وہ دوسرا سستا فون خریدا تاکہ تم ان دھمکی آمیز پیغامات اور تصاویر کو نہ دیکھ سکو، اور میں نے اس گروہ سے مذاکرات شروع کیے۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے، میں پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ انہیں صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر پولیس کو خبر ہوئی تو وہ زویا کی لاش بھیجیں گے۔ میں نے اپنی جمع پونجی نکالی، اپنی وہ پسندیدہ گاڑی بیچی جو میں نے بڑے شوق سے خریدی تھی، اور اپنے قریبی دوستوں سے ادھار لے کر رقم جمع کرنا شروع کی۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں اسی عذاب سے گزر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، مگر تمہاری خوشی اور سکون کی خاطر میں خاموش رہا اور مسکراتا رہا۔ میں روز رات کو چھپ کر یہاں آتا تھا تاکہ ان لوگوں کو قسطوں میں پیسے دے سکوں اور انہیں یقین دلا سکوں کہ میں زویا کو چھڑوا لوں گا۔ کل شام جب میں یہاں آیا تھا تو وہ آخری قسط دینے آیا تھا۔ میں نے 50 لاکھ روپے ان کے منہ پر دے مارے اور زویا کو ان کی قید سے آزاد کروایا۔ یہ مکان میں نے عارضی طور پر کرائے پر لیا ہے اور یہاں ایک بوڑھی آیا کو رکھا تھا تاکہ زویا کو یہاں لا کر کچھ دن رکھ سکوں۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے فوراً گھر لے جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا علاج کرواؤں، اسے انسانوں والی شکل میں واپس لاؤں، اس کے زخم بھر جائیں اور پھر تمہیں بتاؤں، مگر تم نے میرا فون دیکھ لیا اور میرا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ احمر کی آواز بھر گئی تھی اور وہ خاموش ہو گئے۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس شخص کو دھوکے باز، بے وفا اور گناہ گار سمجھ رہی تھی، وہ تو دراصل ایک فرشتہ تھا جس نے میری عزت اور میری بہن کو بچانے کے لیے اپنی جان اور مال دونوں داؤ پر لگا دیے تھے۔ میرے اندر ندامت اور شرمندگی کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ میں نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ احمر کی باتیں سن کر میرے وجود کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا تھا۔ میں نے زویا کو زور سے گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ ہماری ہچکیاں
اس ویران کمرے میں گونج رہی تھیں۔ زویا بار بار احمر کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر بھائی نہ ہوتے تو میں مر جاتی، انہوں نے مجھے جہنم سے نکالا ہے۔ میں نے روتے ہوئے احمر کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر شک کیا، میں کتنی گھٹیا سوچ کی مالک تھی، میں نے آپ کی عظیم قربانی کو آپ کا گناہ سمجھ لیا، میں آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ احمر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے کہا کہ معافی مت مانگو پگلی، میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی سوچتا، حالات ایسے ہی تھے اور ثبوت بھی میرے خلاف تھے۔ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ زویا زندہ ہے اور ہمارے پاس ہے، اب ہم اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہیے۔ یہ رات بہت لمبی اور تکلیف دہ تھی، مگر اس کا اختتام سچائی کی روشنی پر ہوا تھا۔ ہم زویا کو لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ زویا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی خوف سے کھڑکیوں کے شیشے چیک کیے کہ وہ بند ہیں یا نہیں۔ اس کا خوف ابھی بھی تازہ تھا۔ واپسی کا سفر خاموش ضرور تھا، مگر اس خاموشی میں شک نہیں بلکہ سکون اور شکر گزاری تھی۔ زویا پچھلی سیٹ پر لیٹ کر سو گئی تھی، جیسے برسوں بعد اسے سکون اور تحفظ ملا ہو، اور میں احمر کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے احمر جیسا شوہر دیا، جس نے نہ صرف میری محبت کا بھرم رکھا بلکہ میرے خاندان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی کنارہ لگایا۔ اگلے چند دن ہماری زندگی کے سب سے مشکل مگر اہم دن تھے۔ ہم زویا کو گھر لے آئے تھے، مگر ہم نے اسے مہمان خانے میں رکھا اور والدین کو فی الحال کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زویا ابھی صدمے میں ہے۔ احمر نے ایک ماہر نفسیاتی ڈاکٹر کا انتظام کیا جو روزانہ زویا کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ زویا جسمانی طور پر کمزور تھی، مگر ذہنی طور پر وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھ بیٹھتی تھی اور اندھیرے سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کھانے کی پلیٹ دیکھ کر اسے چھپا لیتی تھی کہ شاید کل کھانا نہ ملے۔ یہ مناظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، مگر احمر نے ایک باپ اور بھائی کی طرح اس کا خیال رکھا۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتے، اسے تسلی دیتے اور اسے یقین دلاتے کہ اب وہ محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں دیکھتی تھی کہ احمر اپنی نیند اور آرام قربان کر رہے ہیں، مگر ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنے رویے پر رہ رہ کر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اس ہیرے جیسے انسان پر شک کیا تھا۔ جس رات میں نے احمر کا فون چیک کیا تھا، وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی اور سب سے بڑی ہدایت بھی۔ اگر میں وہ فون نہ دیکھتی تو شاید احمر اکیلے ہی یہ بوجھ اٹھاتے رہتے اور میں ان کی پریشانی سے بے خبر اپنی دنیا میں مست رہتی۔ آہستہ آہستہ زویا کی حالت سنبھلنے لگی، اس کے چہرے پر رونق واپس آنے لگی اور اس کی آنکھوں کا خوف کم ہونے لگا۔ ایک ہفتے بعد جب زویا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور اس کے زخم بھر گئے تو احمر نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امی اور بابا کو سچ بتایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اور حساس مرحلہ تھا۔ ہم زویا کو لے کر امی ابا کے کمرے میں گئے۔ جب دروازہ کھلا اور امی نے زویا کو سامنے کھڑا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سکتے میں آ گئیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے اور ان کی لاٹھی ہاتھ سے گر گئی۔ زویا بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گئی اور معافیاں مانگنے لگی۔ کمرے میں آہو بکا کا طوفان برپا ہو گیا۔ امی نے زویا کو زور سے سینے سے لگا لیا اور بابا بھی اسے دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ اس جذباتی منظر کو دیکھ کر احمر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے گئی اور انہیں کوریڈور میں کھڑا پایا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔
میں نے پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا کہ آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے ہم 7 جنم بھی آپ کا یہ احسان نہیں چکا سکتے۔ آپ نے صرف زویا کو نہیں بچایا، آپ نے ہم سب کو بچایا ہے، آپ نے میری گری ہوئی عزت کو دوبارہ اٹھایا ہے۔ احمر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ محبت احسان نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی تجارت ہوتی ہے۔ زویا تمہاری بہن ہے، تو بھی میری کچھ لگتی ہے، یہ میرا فرض تھا اور میں نے بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، بس اس وعدے کی لاج رکھی ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے ایک بار پھر سے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو محبت کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے نبھا کر دکھاتے ہیں۔ اس واقعے نے ہمارے رشتے کو مزید مضبوط اور اٹوٹ بنا دیا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی۔ زویا کی واپسی نے ہمارے گھر کی رونقیں بحال کر دی تھیں۔ اگرچہ ماضی کے زخم بھرنے میں وقت لگتا تھا اور معاشرے کا سامنا کرنا بھی مشکل تھا، مگر اب ہمیں یقین تھا کہ جب تک احمر ہمارے ساتھ ہیں ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ دوسرا فون جو کبھی میرے لیے شک اور خوف کی علامت تھا، اب میں نے اسے توڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، کیونکہ اب مجھے کسی ثبوت یا صفائی کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر دنیا کا بہترین انسان ہے اور اس کی محبت ہی میرا اصل سرمایہ ہے۔ زویا اکثر کہتی تھی کہ باجی آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کو احمر بھائی ملے، اور میں دل سے اس کی تائید کرتی تھی۔ واقعی میں خوش نصیب تھی کہ مجھے اندھیرے میں روشنی دکھانے والا اور کانٹوں سے پھول چننے والا جیون ساتھی ملا تھا۔ زندگی پھر سے مسکرانے لگی تھی اور اس مسکراہٹ کے پیچھے احمر کی قربانی اور ان کا وہ خاموش عزم تھا جس نے ہمیں بکھرنے سے بچا لیا تھا۔